ناظرین، ہماری سیریز اینڈ آف ٹائمز کے آخری حصے یعنی پارٹ 5 میں خوش آمدید۔ اس سے پچھلے حصے یعنی پارٹ 4 میں ہم نے جانا موجودہ دور، خروج دجال اور ظہور مہدی جیسے بڑے واقعات سے پہلے کا دور۔ فتنہ دجال کیا ہے؟ دجال ایک شخص یا ایک نظام؟ کیا دجال آ چکا ہے؟ حضرت عیسیٰ اور بنی اسرائیل، صلیبی جنگیں، مسجد اقصیٰ اور قبطہ الصغریٰ، یہودیوں کا نجات دہندہ بادشاہ کون ہوگا یعنی دجال۔ ناظرین، آج کے اس پارٹ 5 میں آپ جانیں گے تینوں بڑے مذاہب کو ایک عظیم رہنما کی آمد کا انتظار، عیسائیوں کا اینٹی کرائسٹ، یہودیوں کا مسیح دجال اور مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق دجال، نوسٹراڈیمس کی پیشن گوئیاں، آئنسٹائن کا نظریہ کائنات، کائنات کے انجام کے محرکات، زمینی تبدیلیاں، آیات قرآنی اور علامات قریبیہ، نزول حضرت عیسیٰ، دجال کا فرار اور خاتمہ، یاجوج ماجوج، انتقال حضرت عیسیٰ، مغرب سے طلوع آفتاب، در توبہ کی بندش، اللہ کا جانور، قیامت کا دھواں، یمن کی ہوا، ہانکنے والی آگ، سور اسرافیل، گھبراہٹ کا نفخہ، بے ہوشی کا نفخہ، مر کر دوبارہ جی اٹھنے کا نفخہ۔ دنیا کے 3 بڑے مذاہب کے پیروکار یعنی عیسائی، یہودی اور مسلمان تینوں ایک ایسے رہنما کی آمد کے منتظر ہیں جو قیامت کے ظہور سے پہلے ایک بڑے اور خونریز مارکے کی قیادت کریں گے، اور تینوں مذاہب ایک شخصیت کو مسیح یا مسیح کہتے ہیں۔ یہود اس کی آمد کے یوں منتظر ہیں کہ انہیں یقین ہے کہ یہ شخص کرۂ ارض پر خدا کی بادشاہت کو قائم کرے گا، اور اس کا تعلق حضرت داؤد علیہ السلام کے خاندان سے ہوگا۔ اس کے لبوں کی جنبش سے دیگر اقوام کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ وہ دنیا کے تمام ممالک کو ریاست اسرائیل کا ماتحت بنا دے گا، اور وہ آج فلسطین کے علاقے میں جمع ہو کر اسرائیل کے علاقے میں اپنی حکومت قائم کر کے اس مسیح کا انتظار کر رہے ہیں جو دنیا میں آنے کے بعد یروشلم کے مقام پر اپنا دارالحکومت قائم کرے گا۔ ناظرین، جیسا کہ پہلے بیان ہوا، عیسائی شخص کو اینٹی کرائسٹ اور ہم دجال کہتے ہیں، اور ہمارا اور عیسائیوں کا ایمان ہے کہ جس شخصیت کے روئے زمین پر آ کر ایک آخری مارکے میں باطل کے خلاف حق کی قیادت کرنے کی پیشن گوئی کی گئی ہے، وہ شخصیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اور یہ جنگ عیسائیوں کے مطابق اینٹی کرائسٹ اور ہمارے مطابق دجال سے ہوگی، جس کو یہودی اپنا مسیح کہتے ہیں۔ ناظرین، یہودیوں کے ایک ربی کا کہنا ہے یہودی بادشاہ دجال حضرت داؤد علیہ السلام کے خاندان سے ہوگا۔ انہیں مسیح یوں کہتے ہیں کہ ان کا حضرت داؤد کے خاندان سے ہی ہونا ضروری ہے۔ مسیح دجال کے آنے تک ہم خود مختاری حاصل نہیں کر سکتے۔ ہم سب یہودی اسرائیل آ گئے ہیں۔ ہم ہیکل سلیمانی بنائیں گے اور وہاں دجال کا انتظار کریں گے۔ ہم ہزاروں برس سے مسیح دجال کے منتظر ہیں، اور اس کے آنے کے بعد ہم پر کوئی دباؤ نہیں ڈالا جائے گا۔ اسی کے ساتھ ناظرین، دوسری جانب مسلمان اور عیسائی حضرت عیسیٰ کو ہی اصلی مسیح تسلیم کرتے ہیں، جبکہ یہودی رہنما اینٹی کرائسٹ یعنی دجال کو مانتے ہیں۔ تو پھر عیسائی مسلمانوں کی بجائے یہودیوں کا ساتھ کیوں دیتے ہیں، اور وہ ریاست اسرائیل کی حمایت کیوں کرتے ہیں؟ خصوصاً انہیں جب یہ بھی یقین ہے کہ مسیح علیہ السلام اس دجال کو بالآخر ہلاک بھی کر دیں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ مسیح علیہ السلام کی دوبارہ آمد پر پہلے وہ عیسائی جو عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ خدا کا بیٹا تسلیم کرتے ہیں، انہیں اس اینٹی کرائسٹ کے دنیا میں ظلم سے بچانے کے لیے آسمان پر بلا لیا جائے گا، اور باقی لوگ دنیا میں اس کا مقابلہ کرنے کے لیے موجود رہیں گے۔ عیسائیوں کو یہ بھی یقین ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں اس یہودی اینٹی کرائسٹ کے مارے جانے کے بعد عام یہودی بھی عیسائیت قبول کر لیں گے۔ چنانچہ انہی یہودیوں کو اسرائیل میں جمع ہو کر ریاست اسرائیل قائم کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ اس وقت عیسائیت دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے،
اور دنیا کی 6 ارب آبادی میں 1.25 ارب کے لگ بھگ عیسائی ہیں۔ یہاں میں یہ بیان کرتا چلوں کہ بہت سے امور پر قرآن کریم اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انجیل عربیہ میں اتفاق ہے۔ مثلا یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش معجزانہ طور پر بن باپ کے ہوئی تھی، اور یہ کہ مریم علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا، چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی یہی سلسلہ ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا اور قیامت کے نزدیک وہ دوبارہ نازل ہوں گے۔ ان امور پر قرآن و حدیث اور انجیل عربیہ تو متفق ہیں، لیکن سینٹ پال کے اختیار کی گئی ترمیمی آراء اور اقدامات کی بنا پر موجود عیسائیت کا موقف اس سے مختلف ہی نہیں بلکہ متضاد بھی ہے۔ مثلا اصل عیسائیت کی بنیاد یہ تھی کہ حضرت مسیح علیہ السلام کوئی نئی شریعت نہیں لائے، بلکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہی شریعت کی تجدید اور توسیع اور بنی اسرائیل کی اخلاقی اور روحانی اصلاح کے لیے بھیجے گئے تھے۔ گویا وہ کسی نئی دین یا مذہب اور ملت و امت کے بانی نہیں تھے۔ چنانچہ مشہور زمانہ تالیف دی 100 کے مؤلف مائیکل ہارٹ کے مطابق حضرت مسیح جب اس دنیا میں موجود رہے، آپ اور آپ کے ساتھیوں کی حیثیت یہود ہی کے ایک فرقے سے زیادہ نہ تھی۔ چنانچہ موجود عیسائیت کے بانی حضرت مسیح نہیں بلکہ سینٹ پال ہیں، جنہوں نے شریعت موسوی کو عیسائیوں کے لیے منسوخ کر دیا۔ پھر حضرت مسیح کی دعوت چونکہ بنی اسرائیل کے لیے ہی تھی، چنانچہ انہوں نے فرمایا تھا کہ میں صرف اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑیں تلاش کرنے آیا ہوں، اور انہوں نے اپنے شاگردوں کو بھی سختی کے ساتھ منع فرمایا تھا کہ وہ اپنی دعوت و تبلیغ کو بنی اسرائیل کے باہر وسعت نہ دیں۔ چنانچہ اس کی نفی بھی سینٹ پال نے کی ہے۔ ناظرین، یہی وجہ ہے کہ پہلی صدی عیسوی کی 40ویں دہائی کے دوران حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں کے متحد حلقے میں شاید بحث ہوئی، لیکن فتح سینٹ پال اور ان کے حامیوں کی ہوئی۔ چنانچہ اگرچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت اور احکامات قدیم کی دیگر کتابوں کی بائبل میں شمولیت کی بنا پر عیسائیت ابتدا میں یقیناً ابراہیمی مذہب کی ہی ایک کڑی تھی، لیکن 300 سال بعد یہ مذہب تدریس، صلیب اور کفار کے حوالے سے علیحدہ مذہب کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ ناظرین، عیسائیوں اور یہودیوں کے تعلقات کو 3 ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا وہ جو کہ 3 صدیوں پر محیط ہے۔ اس دوران ان کی قلیل تعداد پر یہودیوں اور بت پرست رومیوں دونوں کی طرف سے تشدد ہوتا رہا۔ دوسرے دور میں جب سلطنت روما نے عیسائیت قبول کی تو یہودیوں پر عرصہ حیات تنگ ہو گیا اور انہیں عیسائیوں کی طرف سے بدترین تشدد کا نشانہ بننا پڑا، چونکہ وہ عیسائیوں کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قاتل تھے۔ یہ دور 1000 کے لگ بھگ جاری رہا، لیکن پھر ایسی صورتحال پیدا ہوئی جس میں ان دونوں کا گٹھ جوڑ ہو گیا، اور اس کے پیچھے یہودیوں کی سیاست اور ذہانت کو شاہکار قرار دیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، 8ویں صدی میں یہودیوں نے عیسائیوں کے خلاف مسلمانوں کی ہسپانیہ کی فتح میں مدد کی، اور مدد کرنے کے بعد ہی سرزمین کو عیسائیت پر نقب لگانے کے لیے استعمال کیا، اور جب وہاں اصلاح مذہب کی تحریکوں کے بعد پوپ کے اختیارات اور پروٹیسٹنٹ کی تحریک کے نتیجے میں پپایت کی بنیاد کمزور پڑی تو انہوں نے مختلف ممالک میں اس سودی نظام کی اجازت حاصل کر لی جو اس سے قبل عیسائی یورپ میں حرام اور ممنوع قرار دیا جاتا تھا۔ یہودیوں کی یورپ پر مضبوط گرفت کا نمایاں ترین مظہر چند سال پہلے کا پپائے روم کا وہ حکم نامہ ہے جس میں 2000 سال پرانے عقیدے کے برعکس یہودیوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل سے بری کر دیا گیا ہے۔ ربی چائی گرین کا کہنا ہے، یہودی تاریخ میں ایسا تعلق کسی قوم کے ساتھ نہیں رہا جیسا اسرائیل اور امریکہ کا ہے۔ اس کے علاوہ ربی مانس فرائیڈ مین کا کہنا ہے، امریکہ اس وقت دیکھ رہا ہے کہ باقی دنیا کے ساتھ اس کے تعلق ختم ہو رہے ہیں، لیکن اسرائیل سے اس کا رشتہ مضبوط ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ہمارا امریکہ پر دار و مدار ہے، لیکن ہم وہاں موجود نہیں، چنانچہ یہ ہماری قوم کی ترقی ہے کہ ہم باہر رہ کر بھی کسی ملک پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ اسرائیل ہمیشہ امریکہ کا محتاج رہا ہے، تاہم اس کے قیام کے وقت اس کی مدد امریکہ کے علاوہ روس نے بھی کی، فرانس نے بھی کی اور چیکو سلواکیہ نے بھی کی۔ یہ بات دلچسپ ہے کہ جن ممالک سے ہمارے تعلقات خراب ہوئے تو آخرکار ان کا انجام کیا ہوا۔ چنانچہ ایسا نہیں کہ ہمارا دار و مدار صرف امریکہ پر ہے، بلکہ امریکہ کا دار و مدار ہم پر ہے، اور ہم اپنی روحانیت کے ذریعے امریکہ کی حفاظت کر رہے ہیں۔ یہ 2 طرفہ رشتہ ہے
اور یہ ہم دونوں کا مفاد ہے۔ اب جیسا کہ میں نے غرض کیا کہ عہد نامہ قدیم کی تحریر شدہ بیان کے مطابق یہودیوں کے مسیح کی آمد کے لیے ان کا سرزمین فلسطین میں جمع ہونا اور عین مسجد اقصی کے مقام پر تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا ضروری ہے۔ یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ اپنے مسیح کی آمد کے لیے جن شرائط کو پورا کرنا چاہتے ہیں وہ آج ان میں سے بیشتر پوری کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جولائی 1948 میں ریاست اسرائیل کے قیام کے وقت یروشلم کو 2 حصوں میں اسرائیل اور اردن کے درمیان تقسیم کر دیا گیا تھا۔ مغربی یروشلم اسرائیل اور مشرقی یروشلم اور مغربی کنارہ ریاست اردن کو دے دیا گیا تھا۔ دونوں حصوں کے درمیان 150 خالی عمارات اور سنسان گلیوں کا ایک غیر آباد علاقہ ہے۔ 1967 میں 6 روز جنگ کے بعد تمام یروشلم اسرائیل کی گرفت میں آ گیا۔ اب یہودی اپنے اس مقصد کے حصول کے لیے اس قدر بےتاب ہوئے ہیں کہ 1979 میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ انہیں 5 ٹن وزنی مقدس پتھر ملا ہے جو ہیکل سلیمانی کی بنیاد کے طور پر استعمال کیا جائے گا۔ انتہا پسند یہودی ان پتھروں کی تلاش میں لگ گئے جو انہیں ہیکل کی تعمیر کے لیے 6 بلین کی تعداد میں درکار تھے، اور معروف خبر رساں ادارے AFP کی اگست 1997 میں جاری ہونے والی خبر کے مطابق امریکہ میں یہودی ماہرین تعمیر ہیکل سلیمانی کا نقشہ تیار کر کے اس کے بلو پرنٹ اسرائیلیوں کو بھیج رہے ہیں۔ یہود کو تابوت سکینہ کی بھی تلاش ہے جس کے بارے میں پچھلی ویڈیو میں تفصیلاً عرض کر چکا ہوں۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی چھوڑی ہوئی مقدس اشیاء تھی۔ ناظرین، اگر آپ نے ہالی ووڈ کی معروف یہودی فلم سٹار سٹیون سیپل برگ کے انڈیانا جونز کی سیریز کی فلمیں دیکھ رکھی ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں ریڈرز آف دی لاسٹ آرک میں یہی تابوت سکینہ ہے، جبکہ دوسری فلم ٹیمپل آف ڈوم سے مراد ہیکل سلیمانی اور تیسری میں لاسٹ کروسیڈ کا تذکرہ انہی یہودی روایات پر مبنی ہے۔ ناظرین، غرض یہ ہے کہ یہودی مسجد اقصی کی شہادت اور اس کے مقام پر ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں، لیکن تعمیر کا آغاز کرنے کے لیے انہیں خدا کی طرف سے اشارے کا انتظار ہے، اور وہ اشارہ سرخ گائے کی شکل میں ہوگا جسے وہ ذبح کر کے جلائیں گے، اور اس کی راکھ سے اسرائیل کی عوام کو پاک کیا جائے گا، جس سے ہیکل میں کوئی بھی ناپاک داخل نہیں ہوگا۔ اس سرخ گائے کی پیدائش کی کئی بار خبر ملی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس گائے کو اپنی پیدائش سے 3 سال بعد ہیکل کی تطہیر کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ اس طرح آثار قدیمہ کی تلاش کے نام پر مسجد اقصی اور قبۃ الصغریٰ دونوں کے نیچے وسیع و عریض سرنگیں کھودی جا چکی ہیں۔ یہ کام کئی دہائیوں سے منظم طریقے سے کیا جا رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں کہ یہ دونوں عمارتیں اس وقت کھوکھلی بنیادوں پر کھڑی ہیں اور معمولی سا ارتعاش انہیں زمین بوس کر سکتا ہے۔ ناظرین، اسرائیلی حکومت کا کہنا ہے کہ سرنگیں کھودے جانے کا مقصد ہیکل سلیمانی کی باقیات کی تلاش ہے۔ اس موقع پر مختصر الفاظ میں ناسٹراڈیمس کا بھی تذکرہ ضروری سمجھتا ہوں، جس کی پیشن گوئیاں طویل عرصے سے خصوصاً مغرب میں توجہ سے پڑھی جاتی ہیں۔ ناظرین، ناسٹراڈیمس کی متعدد تحریریں میری بھی نظروں سے گزری ہیں، اور میں قرآن و سنت کی روشنی میں اس کی بیان کردہ پیشن گوئیوں پر نظر ڈالنا چاہتا ہوں۔ مائیکل ڈی ناسٹراڈیم یعنی ناسٹراڈیم علاقے کا مائیکل 14 دسمبر 1503 کو فرانس کے ایک یہودی خاندان میں پیدا ہوا جو کہ کیتھولک فرقے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس نے ابتدائی تعلیم گھر پر اپنے بزرگوں سے حاصل کی اور باقاعدہ مدرسے کا رخ اختیار کرنے سے پہلے ادب، تاریخ، فلکیات اور طب کے علوم کا ماہر ہو گیا۔ اس کی شہرت ایک ایسے طبیب کے طور پر دور دور تک پھیل گئی جو طاعون کے مریضوں کا روایتی علاج یعنی ان کے جسموں سے خون نکالنے پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ ناسٹراڈیمس نے طاعون کے لاتعداد مریضوں کو اپنے علاج سے شفا دی، اور اس کے صلے میں اس کو فرانس کی حکومت نے تاحیات وظیفہ دینے کا اعلان کیا۔ لیکن ان کامیابیوں کے باوجود ناسٹراڈیمس کی بیوی اور اس کے بچیوں کا 1537 میں ہی طاعون سے انتقال ہو گیا تھا۔ تاہم اس کی دوبارہ شادی کے بعد 6 مزید بچے پیدا ہوئے۔ ناظرین، اس کے گھر کا ایک کمرہ مطالعے کے لیے مختص تھا، اور وہ یہیں تنہائی میں زیادہ تر وقت گزارا کرتا تھا۔ کمرے کے وسط میں پانی سے بھرا ایک برتن رکھا ہوتا تھا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے
اسے ناسٹراڈیمس مراقبے کے دوران ارتکاز توجہ کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اسی مراقبے کے دوران وہ جو کچھ دیکھتا، سنتا اور محسوس کرتا اسے احاطہ تحریر میں لے آتا۔ یہ تحریریں شاعری کی صورت میں ہوتی اور ہر بند کے 4 مصرے ہوتے۔ یہ قدیم فرانسیسی زبان میں تھے، جن میں لاطینی اور یونانی زبانوں کی بھی آمیزش تھی۔ ناظرین، 1534 میں اس نے اپنی مشہور تصنیف سینچریز یعنی صدیاں لکھنا شروع کی، جس کی 10 جلدیں ہیں اور ہر جلد میں اشعار کے 100 بند ہیں۔ ناسٹراڈیمس کے پیروکار یقین رکھتے ہیں کہ پچھلی کئی صدیوں میں ایسا بہت کچھ ہوا ہے جس کی طرف ناسٹراڈیمس نے اپنی کتاب سینچریز کے اشعار میں اشارہ کیا ہے، مثلا انقلاب فرانس، امریکہ کی دریافت، کینیڈی کا قتل، ہٹلر کا دور وغیرہ وغیرہ۔ جبکہ ناسٹراڈیمس کے ناقدین کا خیال ہے کہ اس کے بیان کردہ حالات مختلف ادوار کے واقعات کے سانچے میں ڈھالے جا سکتے ہیں اور وہ مختلف انداز میں پیش کیے جانے کی مکمل صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ درست ہے کہ ناسٹراڈیمس کی تحریروں میں لاطینی، یونانی اور فرانسیسی الفاظ کے علاوہ فلکیات اور دیگر علوم کے پراسرار استعارے اور تصاویر استعمال ہوئی ہیں، اس لیے اس کی تحریر کو وضاحت کے ساتھ سمجھنا دشوار ہے۔ 80 کی دہائی میں اس پر بننے والی فلم A Man Who Saw Tomorrow اگر آپ نے نہیں دیکھی تو مجھ سے اتفاق کریں کہ اس وقت سے لے کر آج تک اس کی پیشن گوئیاں غلط ثابت ہوئی ہیں، خصوصاً 1985 میں خروج دجال کے بارے میں۔ کسی مغربی ملک کے بک سٹور میں جا کر ناسٹراڈیمس کی کتاب تلاش کریں تو وہ آپ کو مذہب کے سیکشن میں نہیں بلکہ نیو ایج کے سیکشن میں ہی نظر آئیں گی، اور یہ بات بڑی اہم ہے۔ ناظرین، اہم مذاہب یعنی عیسائیت، مسلمان اور یہود اس بات پر متفق ہیں کہ علم فلکیات اور دیگر اس قسم کے علوم کی بنیاد پر مستقبل بینی غلط ہے، اور ابو داؤد کے مطابق ایک حدیث میں یہ بھی بیان ہوا ہے کہ جو کوئی بھی نجومیوں پر یقین کرنے لگے گا وہ اللہ کے نبی سے اختلاف میں ہے، اور کچھ حضرات تو ناسٹراڈیمس کو پیغمبر تک کا درجہ دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ناظرین، یہاں ناسٹراڈیمس کے تذکرے کا ایک سبب اس کی تحریروں میں دجال یا اینٹی کرائسٹ کے بارے میں بیان بھی ہے۔ اس کی تحریروں کی زیادہ تر انٹرپریٹیشن میں دجال کا خروج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرزمین سے بھی بیان ہوتا ہے، جو کہ فلم دی مین ہو سو ٹمارو سے بھی ظاہر ہے۔ عین ممکن ہے کہ یہ تصور ایک منظم طریقے کے ذریعے مسلم اور غیر مسلم دنیا میں پھیلایا گیا ہو۔ ناظرین، یہ بھی وضاحت کرتا چلوں کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خروج دجال کے مقام عرب کے مشرق میں بیان کیا گیا ہے۔ یہاں ایران، پاکستان اور افغانستان سمیت دیگر ممالک واقع ہیں۔ ناظرین، ایک دلچسپ واقعہ 11 ستمبر 2001 کے واقعے کے بعد یہ منظر عام پہ آیا کہ اس واقعے سے متعلق ناسٹراڈیمس کی پیشن گوئیاں مارکیٹ میں لائی گئی، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی اور نہ ہی اس کی تحریروں میں یہ موجود تھی۔ اس کی کتابوں پر گہری نظر رکھنے والوں نے فوراً اس کی تردید شروع کر دی، لیکن مقبول عام تاثر یہی دیا گیا کہ ناسٹراڈیمس صدیوں پہلے دہشت گردی کے اس واقعے سے باخبر تھا۔ مختلف حکومتیں اور حساس ادارے عوام میں ناسٹراڈیمس کی مقبولیت سے واقف ہیں۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران جرمنوں نے ناسٹراڈیمس کی پیشن گوئیوں پر مبنی پمفلٹ فرانس کی سڑکوں پر گرائے تھے تاکہ وہاں کے لوگوں کے حوصلے پست کیے جا سکیں۔ ناسٹراڈیمس تب بھی ایک پروپیگنڈے کے طور پر استعمال ہو رہا تھا اور آئندہ بھی غالباً اسے اس انداز میں استعمال کیا جائے گا۔ ناظرین، دجال کے ظہور کی عرب دنیا سے پیشن گوئی کے بعد مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ ناسٹراڈیمس سمیت دیگر اس طرح کی تمام سازشوں پر گہری نظر رکھیں۔ مغربی ماہرین فلکیات بھی آج اس نتیجے پر پہنچ رہے ہیں کہ کائنات بالآخر فنا ہو جائے گی، یعنی قیامت آ جائے گی۔ اگر یہ مغربی سائنسدان 1400 سال پہلے قرآن شریف کا مطالعہ کر لیتے تو شاید پہلے ہی اس نتیجے پر پہنچ جاتے۔ اس وقت یہ حقیقت تسلیم شدہ ہے کہ زمین پر زندگی محض سورج کے وجود اور اس کی تب و تاب کی وجہ سے ہے، اور سورج کی تباہی نظام شمسی اور ہو سکتا ہے کہ تمام کائنات کی تباہی کا پیش خیمہ ہو۔ ناظرین، آئنسٹائن کے نظریہ اضافت کی مساوات کو جب کائنات پر لاگو کیا جاتا ہے تو اس سے یہ طے ہوتا ہے کہ کائنات لامحدود ہے، کھلی ہوئی ہے اور پھیلتی جا رہی ہے۔ شاید یہی خیال علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن میں بھی تھا جب انہوں نے یہ شعر کہا، یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون۔
ناظرین، آئنسٹائن کے اس نظریے کے مطابق تب تک پھیلتی جائے گی جب تک کوئی اس کے تمام مادے کی ڈینسٹی یا کثافت صفر نہ ہو جائے، چنانچہ اس کے بعد یہ خود بخود تباہ ہو جائے گی، یعنی کائنات ایک وقت میں بالکل خالی ہوگی، یعنی لامحدود خلا میں مادے کی محدود مقدار کے ساتھ۔ ناظرین، دوسرا نظریہ جو آئنسٹائن کے خیالات سے ہی پھوٹتا ہے وہ یہ ہے کہ کائنات بند، کلوزڈ یا محدود پھیلتی ہے، یعنی یہ غبارے کی طرح پھیلتی ہے، لیکن یہ پھیلاؤ رک جائے گا، جیسے کہ ایک غبارے کی سطح ہوا کے بند ہونے کے باعث پھیلنا بند ہو جاتی ہے، اور جس طرح غبارہ ایک واحد اینٹی میں منہدم ہو جاتا ہے، اور اسی طرح کائنات بھی ایک واحد وجود یا ہستی میں منہدم ہو جائے گی، اور بلیک ہولز میں تبدیل شدہ ستارے آپس میں ٹکرا جائیں گے، اور آخر میں صرف ایک بلیک ہول رہ جائے گا جو کہ کائنات کی آخری حالت ہوگی۔ ناظرین، کائنات کے انجام کے اور بھی کئی محرکات ہو سکتے ہیں۔ ستاروں کے ارتقاء کے نظریے نے اس بات پر زور دیا کہ ہمارا سورج بھی آہستہ آہستہ ارتقائی مراحل طے کرے گا، اور وہ ایک سرخ سخام یعنی ریڈ جائنٹ کی طرف گامزن ہوگا، جس کی لومینوسٹی اس کی موجود لومینوسٹی سے ہزاروں گنا زیادہ ہوگی، اور پھر اپنے سرخ ہو جانے کے مرحلے پر وہ اپنی موت کی طرف تیزی سے سفر کرے گا، اور ایک دھماکے سے اسی طرح تباہ ہو جائے گا جیسے سپر نووا ستارہ ہوا تھا۔ پھٹنے والے سورج کی گرم گیسوں اور شعاؤں سے دوسرے تمام سیارے بشمول ہماری زمین بخارات میں تبدیل ہو جائے گی یا پھر راکھ بن جائیں گے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ 5 ارب سال پہلے سورج تقریباً 4% چھوٹا تھا، اور اس کی لومینوسٹی 38% کم اور اس کی سطح 10% ٹھنڈی تھی، اور یہ کیمیائی طور پر یکجان ستارہ تھا جس کے مرکز کا درجہ حرارت 1 کروڑ ڈگری سینٹی گریڈ تھا۔ اس شدید درجہ حرارت پر ہائیڈروجن کے ایٹم بم یعنی پروٹون باہم مل کر ایک مستقل شرح سے ہیلیم بناتے تھے اور اسے مزید انہدام یعنی کولیپس سے روکتے تھے۔ آج سورج کیمیائی طور پر ایک غیر یکجان ستارہ بن چکا ہے، اور اس نے ریڈ جائنٹ ستارہ بننے کا سفر شروع کر دیا ہے۔ چنانچہ یہ جب قلب کی خاص ہائیڈروجن استعمال کر چکا ہوگا تو اس کے قلب اور بیرونی مرتفوں میں فرق پڑ جائے گا، اس کی لومینوسٹی دگنی ہو جائے گی، اور مرکز کا درجہ حرارت 10 کروڑ درجہ سینٹی گریڈ تک پہنچ جائے گا۔ ناظرین، زمین پر ان تبدیلیوں کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمام پانی نقطہ خلاؤ تک پہنچ جائے گا، اور اس سورج کی گرم گیس زمین کے گرد ایک غلاف بنا لیں گے، اور زندگی یہاں نیست و نابود ہو جائے گی۔ سورج کے فنا ہونے سے دنیا تباہ ہو جائے گی، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا، پس جس وقت نگاہ پتھرا جائے گی اور چاند بے نور ہو جائے گا اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے، پھر انسان کہے گا کہ آج بھاگنے کی جگہ کہاں ہے، تب آفتاب بے نور ہو جائے گا، ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گریں گے اور پہاڑ جلائے جائیں گے۔ ناظرین، ان آیات سے واضح ہوتا ہے کہ زمین کی تباہی کے ساتھ سورج، چاند اور ستاروں کا گہرا تعلق موجود ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چاند اپنی کوئی روشنی نہیں رکھتا، وہ سورج سے نور حاصل کرتا ہے، اور اسی لیے چاند بے نور ہونے سے پہلے سورج کا بے نور ہونا لازم ہے۔ جب ستارے بے نور ہو جائیں گے اور آسمان پھٹ جائے گا اور پہاڑ اڑتے پھریں گے، جیسا کہ میں نے غرض کیا کہ آئندہ سائنسدانوں کو یقین ہے کہ مستقبل میں سورج کی ناقابل برداشت گرمی سے سمندر ابل پڑیں گے، تمام بحری زندگی بھی نیست و نابود ہو جائے گی، اور عین ممکن ہے کہ درجہ حرارت اتنا ہو جائے کہ بے جان اشیاء یعنی پتھر، پہاڑ وغیرہ بھی پگھل جائیں یا بخارات بن جائیں اور روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگیں یا دھنکی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اور پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی مانند ہوں گے۔ ناظرین، دوسری صورت یہ ہے کہ جب سورج اس جلتی ہوئی زمین کو اپنے اندر جذب کر لے گا تو ظاہر ہے کہ زمین پاش پاش ہو جائے گی، اور اس صورت میں پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی مانند اڑ سکتے ہیں۔ ان ناگزیر عوامل کے علاوہ چند تباہ کن آفات زمین کو تباہ کر سکتی ہیں، مثلاً کسی بھاری شہاب ثاقب کا زمین پر گرنا، یا پھر کسی کومیٹ یا دمدار ستارے کا زمین سے ٹکرانا، ایک تباہ کن ایٹمی جنگ، یا رفتہ رفتہ غائب ہوتی اوزون کی حفاظتی تہ ختم ہو جانے کے بعد سورج کی الٹرا وائلٹ شعاؤں کے ہاتھوں زندگی کا خاتمہ، یا پھر برف کی وہ تہ جس کی موٹائی تقریباً 1 میل ہے
और कुतुब जनूबी और ग्रीन लैंड समेत जो दुनिया के 10 मिलियन मुरब्बा मील पर फैली है और जो माजी में अजीम सैलाबों के बाद पैदा हुई थी, अगर ये तह पिघल जाए तो दुनिया के तमाम समंदरों के पानी की तह 30 फुट बुलंद हो जाएगी और वो ममालिक मसलन हॉलैंड वगैरह जो निचली सतह पर हैं, ये सब डूब जाएंगे। नाज़रीन, दज्जाल इस कुव्वत से तमाम दुनिया पर काबिज होगा कि इमाम मेहदी और इनके साथी शाम के शहर दमिश्क में महसूर होकर रह जाएंगे। दज्जाल तब इनके शहर की तरफ बढ़ेगा, ताहम यही नज़ूल ईसा अलैहिस्सलाम का वक्त होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल इमाम मेहदी के ज़हूर और दज्जाल के खरूज के बाद होगा। आप शाम के शहर दमिश्क में सफेद मीनार के पास इस मकाम पर उतरेंगे जहां इमाम मेहदी और इनके साथी मौजूद होंगे। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे और ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान कोई नबी नहीं, वो उतरने वाले हैं, तुम इन्हें देखो तो पहचान लेना। वो मियाना कद के आदमी होंगे, रंग सुर्खी और सफेद माइल होगा और जर्द रंग के 2 कपड़े पहने होंगे। पानी ना पड़ने के बावजूद इनके सर से कतरे टपक रहे होंगे। हजरत ईसा को जब आसमान पर उठाया गया तो इस वक्त इनकी उम्र 33 बरस थी। चुनाचा वो अपनी दोबारा आमद के वक्त इसी उम्र के होंगे। जब वो उतरेंगे तो फजर की नमाज की इकामत हो चुकी होगी और इमाम मेहदी नमाज पढ़ाने के लिए आगे बढ़ चुके होंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखते ही वो पीछे हटकर कहेंगे कि आइए आप नमाज पढ़ाइए, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इनकार करेंगे और फरमाएंगे कि नहीं, कि तुम में से एक दूसरे पर अमीर है। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत का एक गिरोह हक की खातिर क़यामत तक लड़ता रहेगा और गालिब होगा। फिर ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे। मुसलमानों का अमीर इनसे कहेगा कि आइए हमें नमाज पढ़ाइए, लेकिन वो कहेंगे कि नहीं, अमीर तुम में से होगा। ये वो एजाज है जो अल्लाह ताला ने इस उम्मत को बख्शा है। नाज़रीन, यहाँ ये एक अहम सवाल पैदा होता है कि सब नबियों में से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल में ही क्या हिकमत पोशीदा है, या फिर ये कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुद नमाज की इमामत क्यों नहीं करेंगे। पहले सवाल का जवाब हजरत इब्ने हिज्र रहमतुल्लाह अलैह फतह बारी में यूं देते हैं कि नज़ूल ईसा अलैहिस्सलाम से यहूदियों की तरदीद मंजूर है, क्योंकि वो समझते थे कि उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल किया है। अल्लाह ताला इनके झूठ का पर्दा चाक फरमा कर इन्हें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों सजा दिलाएगा। दूसरा, इमामत के मुतल्लिक सवाल के जवाब में हजरत जोजी यूं फरमाते हैं कि अगर ईसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़कर इमामत फरमा दे तो इससे दिलों में ये शबह पैदा होता है कि वो नायब की हैसियत से आगे बढ़े हैं या नई शरीयत लाए हैं। इनका मक्तदी की हैसियत में नमाज पढ़ना यूं जरूरी है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, शक व शुबा से गुबार आलूद ना हो जाए। नाज़रीन, इस नमाज फजर के फौरन बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल के खात्मे का जिम्मा अपने सर लेंगे। दज्जाल इस वक्त अपनी 70,000 यहूदी फौज के साथ दमिश्क पहुंच चुका होगा। नक्शे पर नजर डालें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि दमिश्क इसराइल की सरहद से सिर्फ 60 मील दूर है। दमिश्क पहुंचकर वो शहर के बाहर डेरा डाले होगा। तभी शहर की मस्जिद के मीनार पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नमाज के बाद शहर से बाहर दज्जाल की फौज से टकराएंगे। यहूदियों को शिकस्त फाश होगी और 70,000 यहूदियों में से तमाम मारे जाएंगे। दज्जाल फरार होकर यरूशलेम की तरफ भागेगा। वादी अतीक से गुजरकर वो लद के मुकाम पर पहुंचेगा और यहीं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इसे दबोच लेंगे। आप जानते हैं कि आज लद के मुकाम पर क्या तामीर मौजूद है। वहां इसराइल का एक अजीम शान एयरपोर्ट है, यानी शायद दज्जाल अपने किसी हमदर्द मगरबी मुल्क की तरफ भागने की कोशिश कर रहा होगा। जब इब्ने माजा की रवायत की गई हदीस के मुताबिक इस इमारत के शुमाली दरवाजे पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इसे पकड़ लेंगे। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ये हदीस बयान फरमाई थी, तब उस वक्त लद के इस मुकाम पर एक छोटा सा गांव था और मुसलमान कई सदियों तक लद के इस मकाम की अहमियत जानने की कोशिश करते रहे। ताहम 1950 में हुकूमत इसराइल की तरफ से यहाँ हवाई अड्डे की तामीर ने दज्जाल के यहाँ से फरार होने की बात को वाज़िह कर दिया। नाज़रीन, ये दुनिया में यहूदियत का खात्मा होगा और तब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सलीब तोड़ देंगे।
تاکہ عیسائیت کا بھی خاتمہ ہو جائے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شادی ہوگی اور وہ 60 برس یا کچھ روایت کے مطابق 40 برس دنیا میں قیام کریں گے، اور انہی کے دور میں یاجوج ماجوج کا بھی خروج ہوگا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم باہم گفتگو کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس آئے اور پوچھا کہ کیا گفتگو ہو رہی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا دھوئیں کا، دجال کا، جانور کا، مغرب سے طلوع آفتاب کا، عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا، یاجوج ماجوج کے خروج کا، مشرق مغرب اور جزیرہ عرب کے 3 زلزلوں کا، آخر میں اس آگ کا جو یمن سے نکل کر لوگوں کو ہانک کر محشر کے میدان تک لے جائے گی۔ ناظرین، قیامت کی 10 بڑی نشانیوں یعنی علامات کبریٰ میں اگلی یاجوج ماجوج کا خروج ہے۔ اس کا تذکرہ قرآن شریف میں حضرت ذوالقرنین کے حوالے سے بیان ہوا ہے، جو کہ ایک عادل بادشاہ تھا اور دور دراز ممالک میں اللہ کے حکم کے مطابق قیام سلطنت کے لیے سفر کرتا تھا۔ ایک بار انہوں نے اپنی مہم 3 سمتوں میں بیک وقت شروع کی، مغرب بعید میں، مشرق بعید میں اور شمال کی جانب۔ ان کی ملاقات ایک قوم سے ہوئی جنہوں نے انہیں یاجوج ماجوج کے بارے میں بتایا کہ 2 بڑے پہاڑوں کے پیچھے سے آ کر ان کے درمیان فساد پھیلاتے ہیں۔ انہوں نے حضرت ذوالقرنین سے ایک دیوار بنانے کی گزارش کی۔ تب حضرت نے اپنی غیر معمولی طاقت اور استطاعت کی بنیاد پر 2 پہاڑوں کے درمیان ایک مضبوط دیوار کھڑی کر دی اور یاجوج ماجوج اس کے پیچھے رہ گئے۔ ناظرین، قرآن مجید کی سورہ کہف میں آتا ہے یہاں تک کہ جب 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو ان پہاڑوں کے اس طرف ایک قوم کو دیکھا جو لگتا نہیں تھا کہ کوئی بات سمجھتے ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج اس سرزمین پر فساد مچاتے ہیں، کیا ہم لوگ آپ کے لیے کچھ محصول مقرر کر دیں اس شرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک آڑ بنا دیں؟ ذوالقرنین نے جواب دیا، جس حال میں اللہ نے مجھے اختیار کیا وہ بہت کچھ ہے، بس میری مدد کرو محنت سے تاکہ میں تمہارے اور ان کے درمیان خوب مضبوط دیوار بنا دوں۔ ناظرین، یہ پہاڑ کہاں ہیں؟ ان کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے کہ یہ ترکی کی آخری سرے پر آرمینیا اور آذربائیجان کے قریب یعنی کوہقاف کے علاقے میں کہیں موجود ہیں۔ ان کا خروج تب ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو ختم کر دیں گے۔ تب اللہ کے حکم سے یاجوج ماجوج کے رستے میں حائل مضبوط دیوار گرا دی جائے گی۔ ناظرین، اب ایک طویل صحیح حدیث ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت ابو سعید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب یاجوج ماجوج کا اخراج ہوگا تو لوگ ان سے بھاگ کر اپنے شہروں اور قلعوں کی راہ لیں گے اور اپنے ساتھ اپنے مویشی بھی لے جائیں گے۔ وہ زمین کے سارے پانی پر قابض ہو جائیں گے، وہ دریا اس طرح خشک ہوں گے کہ ان کے بعد جو شخص بھی وہاں سے گزرے گا کہے گا کیا کسی زمانے میں یہاں پانی بھی ہوا کرتا تھا؟ پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی طرف ایک کیڑا بھیجے گا جو ان کی گردنوں پر حملہ آور ہوگا، چنانچہ وہ سب مر جائیں گے۔ حضرت نواس بن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی تعداد چیونٹیوں کی طرح گنی نہیں جا سکے گی، یہاں تک کہ مسلمان یاجوج ماجوج کی کمانوں، تیروں اور ڈھالوں کو 7 برس تک بطور ایندھن استعمال کریں گے۔ ناظرین، مشہور عالم دین ڈاکٹر اسرار احمد کا اس بارے میں کہنا ہے یاجوج اور ماجوج اصل میں حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافس کی نسل سے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام جس سے سامیٹک نسل چلی جس سے عرب اور یہودی وغیرہ ہیں، دوسرے ہاب اور تیسرے یافز ہیں۔ ہاب سے ایرینین قبائل جیسے ایرانی، گریک اور جرمن وغیرہ پیدا ہوئے۔ یافز پہاڑی سلسلے کو عبور کر کے شمال میں جا کر آباد ہوئے۔ وسط ایشیا کے پہاڑی سلسلے کے اوپر ان کا پھیلاؤ ہوا۔ ان کے 10-12 بیٹے تھے جن میں سے 2 کا نام یاجوج ماجوج ہے، تو انہی اقوام میں یاجوج ماجوج ہیں۔ آخری جنگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انہی سے ہوگی۔ ناظرین، کسی نے سوال کیا وہ اس وقت کہاں ہیں؟ وہ انہی ملکوں میں ہیں؟ تو جواب ملا وہ انہی ملکوں میں ہیں۔ یہ قومیں جو اس دنیا کے اندر ہیں یہی یاجوج اور ماجوج ہیں۔ پھر کسی نے پوچھا کہ یہ 2 لوگ ہیں یا نسل؟ تو کہا کہ یہ نسل ہے۔
یاجوج اور ماجوج کی نسل یا قوم جیسے حضرت سام کی نسل تمام عرب اور یہودی وغیرہ ہیں۔ پھر سوال ہوا یعنی دونوں قوموں کو یاجوج ماجوج کہا گیا ہے، تو کہا جی ہاں، اور ان کی بہت زبردست طاقت ہوگی۔ قرآن مجید میں ان کے بارے میں الفاظ آتے ہیں کہ وہ ہر پہاڑی سے اترتے دکھائی دیں گے، جیسے کہ نیفا میں جب انڈیا چائنا کی جنگ ہوئی تھی تو اس کے بارے میں یہ الفاظ آئے تھے، waves after waves of Chinese soldiers coming down to slopes of Himalayas۔ ان سے جنگ نہیں ہوگی بلکہ اللہ تعالیٰ ایک معجزے کے ذریعے ان کو ختم کر دے گا۔ یاجوج ماجوج کے فتنے سے بچاؤ کا کام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سپرد ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کا دوبارہ نزول 33 برس کی عمر میں ہوگا، یاجوج ماجوج کی ہلاکت کے بعد انتقال فرما جائیں گے، اور مسلمان ان کی نماز جنازہ ادا کر کے انہیں مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کریں گے۔ ناظرین، وقتی ترتیب سے یاجوج ماجوج کے اخراج کے بعد چوتھی بڑی علامت مغرب سے طلوع آفتاب ہوگا، جس کی تفصیل اس روایت میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا کے حوالے سے یہ نقل کیا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے سنا کہ لوگوں پر ایک رات ایسی آئے گی جو ان کی عام 3 راتوں کے برابر ہوگی۔ نفل عبادت کرنے والے اس کو پہچان لیں گے۔ ان میں سے کوئی کھڑے ہو کر اپنے حصے کی نماز پڑھے گا، پھر سو جائے گا، پھر کھڑے ہو کر اپنے حصے کی نماز یا قرآن پڑھے گا اور پھر سو جائے گا۔ اس دوران لوگ ایک دوسرے پر چیخیں گے اور پوچھیں گے کہ کیا ہوا، اور گھبرا کر مسجدوں کی طرف بھاگیں گے۔ اچانک سے وہ دیکھیں گے کہ سورج مغرب سے نکلا ہوا ہے۔ جب وہ آسمان کے درمیان پہنچے گا تو لوٹ جائے گا۔ حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس رات آدمی اپنے پڑوسی کو آواز دے گا کہ اے دوست، آج رات کی کیا بات ہے کہ میں جی بھر کے سویا ہوں اور اتنی نمازیں پڑھی ہیں کہ میں تھک گیا۔ پھر سورج سے کہا جائے گا کہ وہاں سے نکلو جہاں تم غروب ہوتے تھے، اور اس دن ایسے شخص کو کوئی فائدہ نہ ہوگا جو پہلے سے ایمان نہ لایا ہو یا جس نے اپنے ایمان سے کوئی نیکی نہ کمائی ہو۔ سورج کا یہ الٹا طلوع ہونا صرف ایک دن کے لیے ہوگا، اس کے ساتھ ہی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، پھر سورج واپس اپنے معمول کی طرف لوٹ جائے گا، مشرق سے ہی نکلا کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے، اور جب وہ مغرب سے طلوع ہوگا تو اسے دیکھ کر سب ایمان لے آئیں گے، لیکن اس وقت کسی ایسے شخص کو فائدہ نہ دے گا جو پہلے سے ایمان نہ لا چکا ہو۔ ناظرین، سورج کے مغرب سے طلوع ہونے والی علامت کی ایک جڑواں علامت بھی ہے۔ یا تو یہ علامت مغرب سے طلوع آفتاب سے پہلے ہوگی یا اس کے فوراً بعد، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب قیامت کا وعدہ ان پر پورا ہو جائے گا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرے گا، کیونکہ کافر ہماری باتوں پر یقین نہ لاتے تھے۔ یہ جانور بھاری بھرکم ہوگا، اور چند روایات میں یہ ہے کہ یہ صفا کی پہاڑی کے شگاف میں سے نکلے گا، اور جب لوگ کعبہ شریف میں ہوں گے تو وہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان چیخ چیخ کر لوگوں کو خوف زدہ کرے گا۔ لوگ ڈر کر ایک ساتھ اور الگ الگ منتشر ہوں گے، صرف مومنوں کی ایک جماعت اپنی جگہ کھڑی رہے گی۔ ان کو پتہ چل جائے گا کہ وہ اللہ کا جانور ہے اور وہ اب ڈر کر نہیں بھاگ سکتے۔ وہ انہی سے آغاز کرے گا اور ان کے چہروں کو ایسی جلا بخشے گا جیسے چمکتا ہوا موتی، پھر وہ روئے زمین پر بھاگے گا۔ آدمی اس سے بھاگ کر نماز کی پناہ لے گا تو وہ پیچھے سے آ کر کہے گا، تو اب نماز پڑھ رہا ہے؟ پھر وہ سامنے سے آ کر اس کا چہرہ داغ کر چلا جائے گا۔ یعنی سورج مغرب سے طلوع ہو کر در توبہ بند کر دے گا، اور اسی روز دن چڑھتے ہی جانور ظاہر ہو کر مومن اور کافروں پر نشان لگا دے گا۔ اس جانور کا ذکر بائبل میں بھی موجود ہے، اور یہ نشان یہودیوں اور عیسائیوں میں مارک آف دی بیسٹ کے نام سے مشہور ہیں۔ آخری علامت جو مسلمانوں کو نظر آئے گی، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سو آپ اس روز کا انتظار کیجئے جب آسمان میں ایک نظر آنے والا دھواں پیدا ہو جو ان سب لوگوں پر عام ہو جائے، یہ ایک دردناک سزا ہے۔ چنانچہ یہ دھواں مومنوں کو نظر آنے والی چھٹی علامت ہے۔ حضرت ابو مالک اشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک تمہارے رب نے تمہیں 3 چیزوں سے ڈرایا۔ پہلی چیز دھواں،
جو کہ مومن کو صرف اتنی تکلیف دے گا جتنی زکام دیتا ہے، اور کافر کا مواخذہ کرے گا یہاں تک کہ اس کے کانوں سے دھواں نکلنے لگے گا، دوسری چیز جانور، اور تیسری دجال۔ چنانچہ اس دھوئیں سے مومنوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، لیکن کافروں کے لیے یہ تنبیہ ہوگی کہ عذاب اور انتقام کا نزول آ چکا ہے۔ یہ دھواں 40 روز تک چھایا رہے گا۔ اس دھوئیں کے بعد یمن کی طرف سے ایک گرم ہوا چلے گی جو سب مومنوں کی روح قبض کر لے گی، اور صرف کافر اس کی گرفت سے بچیں گے جن پر عذاب الہی نازل ہوگا۔ حضرت نواس بن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک قیامت سے پہلے یمن کی طرف سے ہوا چلے گی جس میں ہر مومن کی روح قبض ہو جائے گی اور وہ مر جائے گا۔ مومنوں کے ختم ہو جانے کے بعد 4 علامات ظاہر ہوں گی۔ ان میں سے 3 زمین کے دھنس جانے یعنی زلزلے کی شکل میں ہوں گی۔ عرب میں سے ایک لشکر کے دھنس جانے کا پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے۔ باقی 2 یعنی مشرق اور مغرب میں زمین پھٹ کر لوگوں کو نگل لے گی، اور اس کے بعد چوتھی اور آخری بڑی علامت ظاہر ہوگی، اور یہ کائنات کی ہولناک حقیقی انقلاب کی پہلی نشانی ہوگی۔ یمن یا عدن کی گہرائی سے یا مشرق سے ایک آگ نکل کر لوگوں کو ہانکتی ہوئی سرزمین شام کے میدان حشر تک لے جائے گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں تک قیامت کی پہلی نشانی کا تعلق ہے وہ آگ ہے جو مشرق سے ظاہر ہو کر لوگوں کو حشر کے لیے مغرب میں جمع کر دے گی۔ ایک اور روایت کے مطابق حضرت حذیفہ بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آگ عدن کی گہرائی سے نکل کر لوگوں کو میدان حشر میں دھکیل دے گی، جہاں وہ رات بسر کریں گے، جہاں وہ قیلولہ کریں گے وہ وہیں قیلولہ کرے گی۔ یہ آگ کسی کو پیچھے نہیں رہنے دے گی، بلکہ جو پیچھے رہا اسے کھا جائے گی، اور باقیوں کو ہانکتی ہوئی شام میں بپا میدان حشر میں لے جائے گی۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دیں گے۔ سور ایک بہت بڑا بغل ہے جسے حضرت اسرافیل 3 بار پھونکیں گے۔ پہلی پھونک یا نفخہ گھبراہٹ کا نفخہ ہوگا، یہ خاصاً طویل ہوگا، اور اسے سن کر آسمان و زمین پر رہنے والے سب ڈر جائیں گے سوائے انبیاء اور شہداء کے۔ ناظرین، قرآن مجید میں سورہ نمل میں آتا ہے، اور کیا گزرے گی اس روز جب کہ سور پھونکا جائے گا اور ہول کھا جائیں گے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، سوائے ان کے جنہیں اللہ اس ہول سے بچا لے گا۔ سب کان دبائے اس کے حضور حاضر ہو جائیں گے۔ ناظرین، یہ وہ نفخہ ہے جس سے پوری کائنات لرز جائے گی اور ہر چیز ایک زبردست زلزلے کی لپیٹ میں آ جائے گی۔ زمین لرز جائے گی، پہاڑ ٹوٹ جائیں گے، اور وہ ریزہ ریزہ ہو کر ذروں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ سمندر پھٹ کر ایک دوسرے میں گر جائیں گے، اور بھڑکتی آگ کے ساتھ کشش ثقل یعنی گریوٹی کا خاتمہ ہو جائے گا، اور سورج چاند ستارے سب کی روشنی ختم ہو جائے گی، اور کائنات اسی طرح قہر اور بخارات میں تبدیل ہو جائے گی جیسے تخلیق سے پہلے تھی۔ یہ نفخہ جب آئے گا تو زمین پر موجود انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ الحج کی آیات میں فرماتے ہیں، لوگوں اپنے رب کے غضب سے بچو۔ حقیقت ہے کہ قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے۔ جس روز تم اسے دیکھو گے حال یہ ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی، اور ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا، اور لوگ تم کو مدہوش نظر آئیں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب بھی کچھ ایسا سخت ہوگا۔ ناظرین، جب حضرت اسرافیل دوسری دفعہ سور پھونکیں گے یہ بے ہوشی کا نفخہ ہوگا۔ انبیاء اور شہداء سمیت زمین کی تمام مخلوق بے ہوش ہو کر گر جائے گی، سوائے ان کے جنہیں اللہ نے بچانا ہوگا، اور یہ 8 فرشتے ہوں گے: جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، موت کا فرشتہ، اور عرش اٹھانے والے 4 فرشتے۔ سور میں جب پھونک ماری جائے گی تو تمام آسمان اور زمین والوں کے ہوش اڑ جائیں گے، سوائے ان کے جنہیں اللہ نے بچانا ہے۔ پھر اس میں دوبارہ سور پھونکی جائے گی تو دفتن سب کھڑے ہو جائیں گے اور چاروں طرف دیکھنے لگیں گے۔ پھر اللہ کے حکم سے جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل اور عرش اٹھانے والے 4 فرشتوں کی روح قبض ہو جائے گی۔ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات اور موت کا فرشتہ باقی رہ جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس فرشتے سے کہے گا
کہ تو میری مخلوق ہے، جب میں نے ارادہ کیا تجھے پیدا کیا، اب تو بھی مر جا۔ چنانچہ ملک الموت بھی مر جائے گا اور سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 2 نفخوں کے درمیان 40 کا وقفہ ہوگا۔ لوگوں نے پوچھا کہ اے ابو ہریرہ، کیا 40 روز؟ انہوں نے کہا مجھے علم نہیں۔ پوچھا 40 ماہ؟ انہوں نے کہا نہیں جانتا۔ پوچھا کہ 40 برس؟ انہوں نے کہا مجھے علم نہیں۔ پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دوبارہ زندہ کر کے تیسری بار سور پھونکنے کا حکم دیا جائے گا۔ یہ نفخہ مر کر دوبارہ جی اٹھنے کا نفخہ ہوگا۔ سور میں اتنے سوراخ ہوں گے جتنے کی کل مخلوقات کی روحیں ہیں۔ روحیں جسموں میں واپس سرایت کر جائیں گی۔ جسم قبروں سے اپنے سروں کی مٹی جھاڑتے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ کافر کہیں گے کہ یہ دن تو بڑا سخت ہے، اور مومن کہیں گے کہ شکر ہے اس اللہ کا جو ہمارا پروردگار ہے۔ ناظرین، آنے والے مرحلے کے واقعات دنیا کے فتنوں میں انسان کو پھنسا کر ہلاکت کی جانب گامزن کرنے والے عناصر کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ان سے آگہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے تناظر میں ضروری ہے، جس میں ارشاد ہوا کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ ایک پردیسی رہتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمارے اور آپ کے پاس وقت ہے، کچھ مہلت ہے نیک عمل کرنے کی اور گناہوں سے توبہ کرنے کی۔ ایک دن یہ مہلت ختم ہو جائے گی اور گھڑیاں گزر جائیں گی اور ہمارا وقت اختتام کو پہنچے گا، یعنی اینڈ آف ٹائم ہو جائے گا۔ اسی کے ساتھ اپنی سیریز اینڈ آف ٹائمز کے آخری باب کا اختتام کرتا ہوں۔ آج اپنے سیریز کے آخری یعنی پارٹ 5 میں ہم نے جانا تینوں بڑے مذاہب کو ایک عظیم رہنما کی آمد کا انتظار، عیسائیوں کا اینٹی کرائسٹ، یہودیوں کا مسیح دجال اور مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق دجال، ناسٹراڈیمس کی پیشن گوئیاں، آئنسٹائن کا نظریہ کائنات، کائنات کے انجام کے محرکات، زمینی تبدیلیاں، آیات قرآنی اور علامات قریبیہ، نزول حضرت عیسیٰ، دجال کا فرار اور خاتمہ، یاجوج ماجوج، انتقال حضرت عیسیٰ، مغرب سے طلوع آفتاب، در توبہ کی بندش، اللہ کا جانور، قیامت کا دھواں، یمن کی ہوا، ہانکنے والی آگ، سورہ اسرافیل، گھبراہٹ کا نفخہ، بے ہوشی کا نفخہ، مر کر دوبارہ جی اٹھنے کا نفخہ، اور آخر میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ دنیا میں ایک پردیسی کی طرح رہو، آخری مہلت نیک عمل کرنے کی اور گناہوں سے توبہ کرنے کی۔